یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا۔ غمخوار نماز پڑھتا ہے تو اس خاک شفا کو سامنے رکھتا ہے۔ میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا، یہ مٹی کی ٹکی رکھ کر۔ تو اس میں بھی بھائیوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں، امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز۔ اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں، چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز کا مطلب ہے یہ جائز ہے، جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے وہ شب قدر والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیع عمل کر رہے ہیں۔ یا ایک قدم اگر انسان آگے جائے اور دیکھے کہ ہمارے پاس بطور عزادار کیا تحفہ موجود ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد میرے مولا امام زین العابدین پلٹ کر مسافر بن کر کربلا سے آئے ہیں، تو آپ نے کربلا سے نکلتے ہوئے ایک مٹھی خاک قبر حسین سے اٹھائی تھی، اور جب بھی نماز پڑھتے تو اس بہترین خاک کے اوپر، کیونکہ سجدہ خاک پر ہے، سجدہ مٹی پر ہی کرنا ہے، جب مٹی پر ہی کرنا ہے تو کیوں نہ افضل ترین خاک پر کی جائے۔ لہٰذا اس افضل ترین خاک کو آپ نے اپنے ہمراہ رکھا اور ہمیشہ اس کے اوپر سجدہ کرتے، یہاں تک کہ یہ عزاداران کی اور حق پر چلنے والوں کی عادت، سیرت اور نشانی بن گئی۔ آج بھی جب کوئی کربلا کا عزادار یا حسین کا غمخوار نماز پڑھتا ہے تو اس خاک شفا کو سامنے رکھتا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری نماز میں ساتھ خاک شفا کا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، خاک شفا کا ساتھ کیا ہے؟ آپ اگر اس بات کی اہمیت کو سمجھیں، میں نے ابھی نماز شروع نہیں کی، میں صرف تکبیرۃ الاحرام کو ذکر کر رہی ہوں۔ آپ اگر صرف اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے سامنے کون سی خاک ہے جس پر آپ سجدہ کرنے والے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے لیے اللہ کی جانب متوجہ ہونا دشوار ہو جائے۔ یہ خاک کیا ہے؟ خاک شفا کی خاصیت کیا ہے؟ خاک شفا دوسروں سے افضل کس طرح ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی فضیلت کو کس طرح ثابت کرتی ہے؟ ہمارے لیے کس طرح واضح ہوگا کہ یہ افضل ہے؟ خاک شفا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود تسبیح کرتی ہے، وہ خود کلام کرتی ہے، وہ خود خدا کا ذکر کرتی ہے، وہ خود اللہ کی یاد میں رہتی ہے۔ اسی لیے خاک ہے خاک، لیکن وہ ذکر خدا اسے شفا بناتا ہے، اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ اسی لیے خاک شفا کو دوا نہیں کہا جاتا۔ دوا کیا چیز ہے جس کو کھائیں تو شاید علاج ہو جائے، شاید علاج نہ ہو۔ شفا کیا ہے؟ یقینی طور پر شفا ہے، علاج ہے اس کے اندر۔ لہٰذا وہ خود ذکر کرنے والی ہے، خاک شفا، اور اس کا ذکر اور ہمارا ذکر ایک ہے۔ اس کا ذکر کیسا ہے؟ حدیث ہے بے شمار، آپ نے بارہا سن رکھی ہوں گی، صرف یاد دہانی کے طور پر بتاتی چلوں کہ خاک شفا کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ خاک شفا کہے سبحان اللہ، جو میں اور آپ بھی کہتے ہیں، تو خدا اسے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، خدا یہی کہتا ہے مومن جب ایک نیکی کرتا ہے تو خدا اسے 10 برابر اپنے پاس لکھتا ہے۔ لیکن جب خاک شفا کہے سبحان اللہ تو خدا اسے کس طرح لکھتا ہے؟ 70 گنا کر دیتا ہے۔ اس کی تسبیح اور ہے، میری اور آپ کی تسبیح اور ہے۔ وہ خاک شفا کی دوسری خاصیت، پہلی یہ کہ خاک شفا خود تسبیح کرتی ہے، اس پر جب تسبیح کی جائے، جو ہم لوگ خاک شفا بطور تسبیح اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر جب تسبیح کی جاتی ہے تو ہمارا یہ ارادہ اور نیت ہوتی ہے، ہمارا یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ اگر ہم خاک شفا پر تسبیح کریں گے تو ہماری تسبیح قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ خاک شفا ہماری تسبیح میں اضافے کا سبب ہے،
ہم جو تسبیح کر رہے ہیں وہ 10 ہے، خاک شفا جو تسبیح کر رہی ہے وہ 70 ہے، لہٰذا خاک شفا کا ہمارے اوپر احسان ہے، خاک شفا ہمارے لیے سپورٹیو ہے۔ دوسری چیز جو خاک کربلا کرتی ہے، جب خاک کربلا کو اللہ کے سامنے عبادت میں پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ تسبیح ہے، چاہے وہ کسی دوسری صورت میں کیوں نہ ہو، یا کسی بیمار کو ایک چٹکی کھلانے کے لیے کیوں نہ ہو، تو وہ خاک اللہ اور بندے کے درمیان حجابات کو ہٹا دیتی ہے، پردے چاک کر دیتی ہے۔ یہ خاک شفا کا امتیاز ہے، یہ خاک شفا کی عظمت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو معبود اور عبد کے درمیان کوئی دوسرا پردہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا کہاں ایک مصلی جو اپنی خالص نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہے، جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، اور کہاں ایسا نماز پڑھنے والا کہ جس کے سامنے خاک شفا بھی ہے۔ آپ بطور عزادار آپ کی نمازوں کا عالم اور ہونا چاہیے، آپ کی نمازوں کی رفعت اور ہونی چاہیے۔ ہم جو نمازیں انجام دے رہے ہیں وہ اہل بیت کی نمازوں کے ساتھ جب شامل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جو حلو ہو جاتی ہے، تو یقینی سی بات ہے اس کا معیار اور درجے پر جاتا ہے۔ خاک پر سجدہ، سجدگاہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے زمین کو، خاک کو سجدگاہ قرار دیا ہے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے کہ جسے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں، بالخصوص بخاری میں اور صحیح نسائی میں، ابن ماجہ میں اور سنن ابن داؤد وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ پیغمبر جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا، ان کے ماتھے میں، ان کی پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا۔ آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے، بلکہ آپ آگے بڑھے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور آپ نے اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانب پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو۔ لہذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے ہٹ کر ہے۔ السجود علی الخمرہ، یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے۔ خمرہ، ٹھیکرے پہ سجدہ، اور مٹی، پختہ مٹی پہ سجدہ، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سجدگاہ پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، کبھی اگر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو تو اس پہ چڑھتا نہیں ہے، اس پہ بیٹھتا نہیں ہے، اس پہ سوار نہیں ہو جاتا۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی اذان کہی جاتی رہی ہے، نبی کے زمانے میں بھی اور بعد از پیغمبر بھی۔ اسی طرح اگر سجدگاہ، جو خاک جس پر ہم سر رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس پہ سر نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے اپنے سر سے آگے رکھیں گے، تب جا کر اس خاک کا سجدہ شمار ہوگا۔ کربلا سے پہلے مطلقاً خاک پر سجدہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وَطَابَتُ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ خاک جس میں آپ حسین دفن ہو گئے، اے اصحاب پیغمبر جس خاک میں آپ دفن ہو گئے، وہ خاک طیب و طاہر ہے۔ لہٰذا جب خاک پر سجدہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ خاک جو طیب و طاہر زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، اسے اگر سجدگاہ قرار دے دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے ہم سے کہا کہ آپ خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ سجدگاہ پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ شرک کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بڑا مشرک کون ہوا؟ جو ہر جگہ سر رکھ لے اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں، اور جو مخصوص جگہ پر سر رکھے اور پاک اور خاک پر سر رکھے اسے مورد الزام ٹھہرا جائے۔ کتب اہل سنت کے اندر السجود علی الخمرہ ایک پورا باب ہے سجدگاہ کے عنوان سے۔ پیغمبر نے کبھی کپڑے پہ سر نہیں رکھا، ہمیشہ پختہ مٹی پر اور ٹھیکرے پر اور خاک پر سر رکھا ہے، یہی سنت پیغمبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ،